اپنی داخلی خود مختاری کا خیال رکھنا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ اگر دو جملے تعریف کے بول دے تو اس سے جناب لڈیاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس پہ پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے بات سنیں، کمزور جو ملک ہوتے ہیں، جو اکنامکلی ویک ہو جاتے ہیں، جب جو ملک اکنامکلی ویک ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کی کوئی عزت دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہاں تو سیاسی طور پر بھی آپ دیکھیں 47 کی حکومت ہے، جن کی عوام میں کوئی جڑ ہی نہیں ہے، جن حکومتوں کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی ہیں، بیساکھیوں پر ہوتے ہیں نا، پھر وہ اسی طرح کے جملے سے خوش ہوتے ہیں، لڈیاں ڈالتے ہیں، پھر بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خوف خدا کرو، ہم مسلمان ہیں، ماہ رمضان ہے، ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ جناب ان لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیا اس کی خوشی سے ہمارا معاشی بحران حل ہو جائے گا؟ ہمارا سیاسی بحران حل ہو جائے گا؟ ہمارا امن و امان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہم دن بدن بحرانوں کی دلدل میں دھنس رہے ہیں۔ عوام کو کیا یہ واقعاً ایک باوقار ملک ایسے ہوتے ہیں، باوقار قوموں کے سربراہ ایسے ہوتے ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اندر سے کھوکھلے، عزت نفس نہیں ان کی، اپنی کرامت، انسانی کرامت انہوں نے بیچ ڈالی ہوئی ہے، اور اپنی قوم اور پاکستان کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں لوگ۔ ظلم ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ان کے خلاف اس کو اور اسلحہ دے رہا ہے اسرائیل کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یہاں سے نکال لیں گے، جو غزہ کے باسی ہے، فلسطینی ہے، کہیں اور لے کے جائیں گے۔ ایک ایسا شخص، میں تو اس کو ایک سمجھتا ہوں کہ کوئی ان بیلنس پرسنالٹی ہے وہ تو۔ آپ دیکھیں جو اپنے الائز کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یورپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ جو یوکرین جس کو آگ کی جنگ کی آگ میں جھونکا، اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کڈو ٹھیک ہے۔ وہ عرب ممالک جو اس کے ساتھ اس کا طرح اس کے الائز ہیں، کہتے ہیں پچھلی دفعہ 500 ارب ڈالر دیا سی، جناب 600 دے 900 دیا تھا، 1 ٹریلین دے ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کا آدمی ہے۔ میرے خیال میں امریکہ جو ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سب پر ترجیح دیتا ہے، اپنی نیشنل سیکورٹی کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسرے ملکوں کی نیشنل سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ اس کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ پاکستانیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ظلم ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ان کے خلاف اس کو اور اسلحہ دے رہا ہے اسرائیل کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یہاں سے نکال لیں گے، جو غزہ کے باسی ہے، فلسطینی ہے، کہیں اور لے کے جائیں گے۔ ایک ایسا شخص، میں تو اس کو ایک سمجھتا ہوں کہ کوئی ان بیلنس پرسنالٹی ہے وہ تو۔ آپ دیکھیں جو اپنے الائز کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یورپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ جو یوکرین جس کو آگ کی جنگ کی آگ میں جھونکا، اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کڈو ٹھیک ہے۔ وہ عرب ممالک جو اس کے ساتھ اس کا طرح اس کے الائز ہیں، کہتے ہیں پچھلی دفعہ 500 ارب ڈالر دیا سی، جناب 600 دے 900 دیا تھا، 1 ٹریلین دے ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کا آدمی ہے۔ میرے خیال میں امریکہ جو ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سب پر ترجیح دیتا ہے، اپنی نیشنل سیکورٹی کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسرے ملکوں کی نیشنل سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ اس کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ پاکستانیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، اپنی داخلی خود مختاری کا خیال رکھنا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ اگر دو جملے تعریف کے بول دے تو اس سے جناب لڈیاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس پہ پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے بات سنیں، کمزور جو ملک ہوتے ہیں، جو اکنامکلی ویک ہو جاتے ہیں، جب جو ملک اکنامکلی ویک ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کی کوئی عزت دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہاں تو سیاسی طور پر بھی آپ دیکھیں 47 کی حکومت ہے، جن کی عوام میں کوئی جڑ ہی نہیں ہے، جن حکومتوں کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی ہیں، بیساکھیوں پر ہوتے ہیں نا، پھر وہ اسی طرح کے جملے سے خوش ہوتے ہیں، لڈیاں ڈالتے ہیں، پھر بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خوف خدا کرو، ہم مسلمان ہیں، ماہ رمضان ہے، ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ جناب ان لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیا اس کی خوشی سے ہمارا معاشی بحران حل ہو جائے گا؟ ہمارا سیاسی بحران حل ہو جائے گا؟ ہمارا امن و امان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہم دن بدن بحرانوں کی دلدل میں دھنس رہے ہیں۔ عوام کو کیا یہ واقعاً ایک باوقار ملک ایسے ہوتے ہیں، باوقار قوموں کے سربراہ ایسے ہوتے ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اندر سے کھوکھلے، عزت نفس نہیں ان کی، اپنی کرامت، انسانی کرامت انہوں نے بیچ ڈالی ہوئی ہے، اور اپنی قوم اور پاکستان کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں لوگ۔ سر آدھا منٹ بیٹا میں 2 بجے پہنچنا ہے وہاں پر۔